کے باہر اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ اپوزیشن کی کامیابی کی پوزیشن اور صورتحال اس نہج پہ لے کر آگے ان کو لینا پڑا، لیکن اب انہوں نے لے لیا ہے۔ اب واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، اعتماد کا ووٹ انہوں نے اپنے خود ہی چوائس کیا، اور میرے خیال میں ابھی بھی ان کے جو بیانیے کی نفی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ جو بکاؤ مان ہے 15-16 لوگ، انہیں پارٹی سے باہر نکال کرنا ہے، تو باہر نکال کرے، پھر پتہ چلے گا کہ جو 6 کا ڈیفرنس ہے وہ کہاں جاتا ہے اور پھر ان کے پاس میجورٹی رہتی ہے کہ نہیں۔ انہیں کچھ متحمل مزاج سیاست کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ ہر وقت بہت بڑی پرواز پہ ہوتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جمہوریت ایسے نہیں چلتی ہے۔ لیکن طاہر صاحب، جو بیانیہ تھا، آپ لوگوں کا تو یہ نہیں تھا۔ آپ لوگ تو تیار تھے کہ استعفے دیں، اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، تصادم کی راہ پہ جو آپ کی لیڈرشپ تھی وہ جاری تھی۔ یہ تو پی ٹی ایم کی باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ بائی الیکشن میں بھی آپ لوگوں کو لے کر آئے، استعفے واپس ہوئے، آپ لوگ تو سینٹ میں بھی واک اوور دے رہے تھے۔ تو کیا وہ جو حکمت عملی تھی غلط تھی؟ نہیں، دیکھیں، کبھی واک اوور کی بات نہیں ہوئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ملک کو اگر اس طرف دھکیل رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے، تو اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ بھی تو نون لیگ ہی لے کے آئی ہے نا۔ یہ سارا جو تحرک کیا، اس کے پیچھے بھی ڈرائیونگ فورس نون لیگ ہی ہے، اور اسی لیے نون لیگ نے اپنے جو اپوزیشن کے اتحادی ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کے لیے سپیس بنائی ہے۔ اچھا سر، اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے طاہر صاحب کہ نون لیگ کو کیا ملا؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے قربانی دی، آپ لوگوں کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پاسبل ہوا۔ پنجاب از دا ہینڈل لینڈ نا، جس کی میجر آپ کی سپورٹ ہے، وہ پی ایم ایل این کی ہے، جو سینٹرل پنجاب میں وزیر آباد کے الیکشن میں بھی دیکھ لیا۔ اب پی ایم ایل این نے کیا پایا، کیا کھویا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی آپ نے دے دی مولانا فضل الرحمان کو، وہ ایک دفعہ پھر الائیو کر دیا آپ نے۔ پیپلز پارٹی تمام جو کہہ رہے ہیں نا چیری آن دا ٹاپ، وہ لے کر جائیے۔ پی ایم ایل این کیا حاصل کر پا رہی ہے؟ نہیں فواد، میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو سیاست میں ہمیشہ آپ کو جگہ دینا پڑتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ بڑے ہیں، یعنی کہ لارجسٹ پارٹی ہیں، تو الائنس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ کو سپیس دینا پڑتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کیونکہ ایک بیک بون ہے پی ڈی ایم کی، اور پی ڈی ایم کی جو سربراہی ہے وہ روٹیشن میں جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو مولانا ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، زیرک آدمی ہیں، سینیورٹی میں بھی بڑے ہیں مریم صاحبہ سے اور بلاول سے، تو اس حوالے سے انہیں ان سے آغاز کرنا کوئی اتنا برا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ اور لیفٹ کی دونوں طاقتوں کو بیلنس کرنے میں مولانا نے ہمیشہ بڑا اچھا اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ رہی بات سینٹ کے بڑی سلاٹس کی، وہ جو ڈیسیژن ہوگا پی ڈی ایم میں، مسلم لیگ نون اس کو قبول کرے گی، اور مسلم لیگ نون ہمیشہ جگہ دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا ہمیں ملا کیا؟ ملا یہ ہے کہ آپ کو ایک متحرک اپوزیشن نظر آ رہی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم نے گھٹنے ٹیکے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، صدر مملکت کو یہ لکھنا پڑا کہ ان کی نظر میں وزیر اعظم میجورٹی کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ریکوائر کیا انڈر آرٹیکل 91 کہ وہ جا کے اعتماد کا ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اتنی بڑی اسمبلی میں 6 ووٹوں کے فرق سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ سر وہ تو پہلے بھی 4 ووٹوں سے آئے تھے نا، 176، وہ تو 2 کہتے ہیں بڑھ گئے 178۔ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ جو بیٹھنا ہے وہ باہر کیف ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ آپ اگر 15 لوگوں کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں تو ختم ہو جائے گی بات، تو ختم ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے امپروو کیا، مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹس ریٹین کی۔ ضمنی الیکشن میں جو ڈسکا میں ہوا، وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ یارڈ سے جیت رہی تھی۔ وزیر آباد جیتا، ہم نے ان کے گھر میں گھس کے سیٹ لی ہے، نوشہرہ کی سیٹ جیتی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹیں برقرار رکھی ہیں۔ واٹ نیکسٹ؟ اس سے بہتر کیا دیا جا سکتا تھا ان حالات میں کہ جب ساری قیادت جیلوں میں ڈالی ہوئی ہے، مقدمے پہ مقدمے ہیں۔ ان کا تو ایک دفعہ راؤنڈ چلا کے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے مریم صاحبہ کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میاں صاحب کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میاں شہباز صاحب کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا، رانا ثناء اللہ پہ غلیظ ترین مقدمہ قائم کیا، اور پھر ان کا منہ کالا ہوا جس طرح سے عدالتوں نے انہیں ریلیز دیا، اور جس طرح سے کیمراز کی جو فوٹیج آئی سیف سٹی کی، اس سے سارا پتا چلا کہ وہ سارا فیک کیس تھا۔ تو اتنے نامساعد حالات میں سمجھتا ہوں بڑی جرت، دلیری سے، اور بڑی میں کہتا ہوں ٹیکٹ فلی اپوزیشن جو ہے وہ ان کو فائٹ بیک دے دی۔
अच्छा, आज फिर मैं थोड़ी सी बताऊंगा, काबिल मजम्मत एक वाक़या हुआ जो बाहर हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो ये हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब PTI वालों ने भी डी चौक में आना था, कुछ कारकुन आए, नारेबाजी की, और उसके बाद कुछ बहुत अगली सीन्स हमने देखे हैं। और जो काबिल मजम्मत भी, अफसोसनाक भी है, पुलिस भी होनी चाहिए थी वहाँ पे, चीज़ें इस नहज पे नहीं आनी चाहिए थी। लीडरशिप आपकी मेन वहाँ पे मौजूद थी, शायद खाकान अब्बासी थे, मुसद्दिक मलिक थे, मरियम औरंगज़ेब, बाकी एहसन इकबाल, बाकी रहनुमा भी थे। अब इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग करेंगे या इसकी सिर्फ मजम्मत होगी? क्या आप लोगों का प्लान है इस पे, जो अगली सीन्स हमने बाहर देखे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो कहते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाएं। PTI को आप जब टीवी चैनल ऑन करोगे, चाहे इनके तर्जुमान हो, चाहे इनके वज़रा हो, चाहे वज़ीर आज़म साहब बजाते खुद हो, जो जुबान वो इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आप इस तरह की जब गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे और इतने घटिया अंदाज में आप मुखातिब करेंगे, तो कारकुन तो वही सीखेंगे। जिस तरह के कायदीन हैं उसी तरह के कारकुनान हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है आज। मरियम औरंगजेब एक इंतहाई मुतहम्मल मिजाज और मंझी हुई पार्लियामेंटेरियन हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब आप सबके सामने, उनका किरदार, एहसन इकबाल, ये लोग कतन इस तरह के नहीं है कि जो एग्रेशन में जाएं। उनके साथ इस तरह की जो नारवा सलूक और बदतमीजी है, उसने PTI का चेहरा आवाम के सामने खोल के रख दिया है। इनटॉलरेंस तो वैसे ही माशरे में बहुत है, लेकिन इन्होंने हदें पार कर दी और ये भूल गए हैं कि कल इन्होंने भी ये सारा कुछ फेस करना है। खुदारा कुछ होश के नाखून ले। कानूनी कार्रवाई आप लोग सोच रहे हैं इस बारे में? वो बैठेंगे जी। मैं तो लाहौर में बैठा हूं, मैं सच्ची बात है, मेरा उनसे इस बाबत अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक टिपिकल असॉल्ट है जिसे हम इंटिमिडेशन कहते हैं अंडर क्रिमिनल लॉ। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़े दिल और बड़े जिगरे वाले पॉलिटिशियंस हैं, ये कारकुनों के साथ इस तरह की लड़ाई नहीं लेंगे। हैड इट बीन अदर वे राउंड, अब तक दरखास्तें आके पर्चे हो चुके होते अगर ये सरकार के किसी बंदे के खिलाफ होता। ठीक है, और इस शायद खाकान ने भी कहा कि जी हम नहीं करेंगे, जो करेंगे हम उसी तरह जवाब देंगे। अब तारड़ साहब, आपने अपनी वकालत का भी जिक्र किया, वकील भी हैं, और जाहिर बात है केसेस में भी हम आपको देखते रहे। शहबाज शरीफ साहब अब काफ़ी अरसा हो गए हैं, ज़मानत के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, क्यों नहीं बाहर आते हैं कि पार्टी को लीड करें? लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, शहबाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? मैं अर्ज कर दूं जी, मैं अब प्रोफेशनली भी आपसे बात शेयर करता हूं, और क्योंकि मैं उनका बाप बेटे दोनों जेल में थे। मियां साहब ने बारहा कहा कि हमजा साहब की बेल पेंडिंग है। हम लोग खुद एडवाइस करते होते हैं। आपको शायद कई दफा जब आप मुकदमे के हकायक से आगाह नहीं होते या अदालतों के तरीकेकार का नहीं हमें पता होता, हम लोग और एंगल से देखते हैं। देखिए, जमानत की दरखास्त नैब के कानून के तहत वैसे ही परमिसिबल नहीं है, रिट पिटीशन में जाना पड़ता है। बड़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं बेल के हवाले से। हमजा शहबाज साहब क्योंकि तकरीबन 2 साल के करीब अरसे से मुकैयद थे, तो वालिद ने कहा कि नहीं, पहले हमजा शहबाज की बेल आप लगाएंगे, और वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। दूसरा, उनके 2-3 गरीब मुलाजमीन जो हैं, वो वहां पे कोई 35,000 40,000 तनख्वाह पे काम करने वाला, कोई 70,000 पे काम करने वाला, वो भी वहां पे थे। तो मियां साहब ने कहा कि नहीं, पहले आप मेरे मुलाजमों की और मेरे बेटे वाला केस करेंगे, उसके बाद हम अपना जरूर करेंगे। आजकल हमारी मुशावरत हो रही है उनकी बेल की तैयारी के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज चंद दिनों में ये